تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے خان صاحب کی عدالت میں سرخرو ہوتے ہوتے کہیں یہ حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے اور ہم احتجاجی آپشن کی بات کر رہے ہیں، کیا کارگر ثابت ہو سکتا ہے یہ خان صاحب کی رہائی میں؟ دیکھیں، جب تک موجودہ نظام میں کچھ جان ہے عمران کی رہائی کے امکانات نہیں ہیں۔ اچھا، کیونکہ اگر عمران رہا ہوگا تو موجودہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ موجودہ نظام جو لوگ چلا رہے ہیں سیاستدان اور دوسرے لوگ مل کے، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام کولیپس کرے، لہٰذا عمران کی رہائی کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے۔ جوڈیشری میں بھی اب اتنی جان نہیں رہی ہے جتنی کہ کبھی پہلے تھی۔ تو پھر آفریدی صاحب تو اس میں دیکھیے، اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے تمام کام ایک تحریک کے طور پہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کچھ صوبے کے اندر لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بہتری کے لیے بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہی پھر بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اور ایک چیف منسٹر جو ہے نا، ایک کسی تحریک کا لیڈر کے طور پہ ایکٹ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چیف منسٹر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صرف تحریک کا لیڈر سمجھے گا تو میرا خیال ہے پھر اس کو دونوں جگہ ناکامی ہوگی۔ اچھا، ایز چیف منسٹر بھی ناکامی ہوگی، تحریک لیڈر کی بھی ناکامی ہوگی، کیونکہ اس کے لیے تحریک چلانے کے لیے آپ کو سپورٹ موبلائز کرنی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ تو جذباتی طور پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے۔ خصوصاً تحریک انصاف کے اندر جو فیکشنلزم ہے، اندرونی خلفشار ہے، اس کی روشنی میں آپ کو موبلائز کرنا ہوتا ہے کہ اس لیے اور سب لوگ مزاحمت کے حق میں نہیں ہیں پارٹی نہیں، مزاحمت کے حق میں اس لیے نہیں ہے کہ مزاحمت اس وقت چل نہیں سکے گی، کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا، نہ کسی اصول پہ چلتی ہے، نہ جمہوریت پہ چلتی ہے، نہ وہ ان پولیٹیکل اور جو رائٹس، جو فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا، نہ ان میں بلیو کرتی ہے۔ تو چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت اپریسو ہے اور آپریشن استعمال کرے گی، جو انہوں نے پچھلے سال 26 نومبر کو بھی کیا تھا، اب کہ ایل پی ٹی کے کیا تھی، وہ ٹی ایل پی کے خلاف انہوں نے استعمال کیا، وہی ڈنڈا ہی ہے نا۔ تو ڈنڈا چونکہ یہ ایکسیسو یوز آف فورس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے عام آدمی کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نہتہ ہونے کے باوجود جو ہے اس قسم کی ایکسیسز کو جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ صرف ایجیٹیشن سے کام چلے گا، اس کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ ایجیٹیشن اور پولیٹیکل پروڈنس، عقلی تقاضے جو ہیں ایز اے چیف منسٹر ان کو وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ عقلی تقاضوں کو نہیں پورا کرتے اور چیف منسٹر کی حیثیت سے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام نہیں دیتے اور صرف یہی سوچتے ہیں کہ گرما گرم تقریریں کر کے آپ چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان دیکھیے، پاکستان کا یا تو ہو نا کہ آپ کی تقریر سے پورا ملک باہر نکل آئے گا، جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت نہ یہ ملک کے عام آدمی نہ عمران کے کہنے پہ باہر نکلیں گے، نہ حکومت کے کہنے پہ باہر نکلیں گے۔ حکومت کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس وقت، کہ ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں، تو لہٰذا حکومت بھی اگر کوشش کرے گی تو وہ بھی ڈگڈگی بجائے گی، اور اپوزیشن کے لیے تو مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور حکومت کے پاس تو ریاستی قوت ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، بیوروکریٹک سٹرکچر ہوتا ہے۔ یعنی نومبر میں نکلنے کا فیصلہ درست نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ابھی اس پہ تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ کرنا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد آ کے کیا کریں گے؟ کتنی دفعہ اسلام آباد آ لیے ہیں۔ سب نومبر پہ بڑا زور ہے کہ جی نومبر میں کرنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ایک وہ کچھ ڈیٹیں جو ہے نا وہ دماغ میں آ جاتی ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی پروڈنس کی ضرورت ہے، تھوڑی سی عوام کی سپورٹ موبلائز کرنے کے لیے۔ عوام کو یہ یقین ہو کہ آپ ان کو ایک نیا مستقبل دے سکتے ہیں، یہ امید دلائیں نا، اور پھر اس کے بعد عوام آپ کے ساتھ آئیں گے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور عوام کو کیا گارنٹی دیں گے، تو پھر کام نہیں بنے گا۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں پریزنٹ سٹیٹس کو کے چینج ہونے کے جو ہے امکانات ہیں۔ یہ سٹیٹس کو ہیویلی کہنا چاہیے قوت کی بنیاد پہ ہے، عوام کی سپورٹ پہ نہیں ہے، اور چونکہ عوام میں خوف کی فضا قائم ہے، نا امیدی ہے، خوف ہے، اس کی وجہ سے عوام باہر نہیں آ رہے، اور عوام کی
سپورٹ اس نظام کی، چونکہ ایک اور آپ کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال میں سہیل آفریدی صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور یہ کسی بڑے امتحان سے کم نہیں کہ اگر انہوں نے ڈاکٹر صاحب آج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں دہشت گردی کے سد باب کے لیے نگرانی کے نظام کے قیام پر بات چیت کی جائے گی، آپ کو لگتا ہے کہ جو طالبان انتظامیہ ہے وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے کوئی پیش رفت کرے گی؟ دیکھیے، نگرانی کا میکنزم بننے کے امکانات تو ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بیان نہیں ہے جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہو کہ وہ جو دہشت گردی ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی تو پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ پاکستان اپنے اندر دیکھے، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی میکنزم بن سکے گا۔ ان کا انٹرسٹ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کوئی بڑی فوجی کارروائی نہ کرے، چھوٹی موٹی بارڈر پہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بڑی کارروائی جو ہے پاکستان نہ کرے، امن وہاں جو ہے وہ قائم رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسرا اس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جو ان کی تجارت ہے، دو قسم کی تجارت ہے، ایک ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو کراچی کے تھرو ہوتی ہے، اور دوسری ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، تیسری آپ کہہ لیں سمگلنگ ہے، وہ بھی ٹریڈ ہی کا حصہ ہے، وہ کسی طرح ریسٹور ہو جائے۔ اس کے لیے وہ جو ہے تھوڑا سے سافٹ پلے کر رہے ہیں تاکہ قطر یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ شاید یہ ماحول پیدا کر دیں، لیکن اس سلسلے میں پاکستان کی پالیسی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی جو مصیبتیں پاکستان نے جو پالی ہیں یہ ان کی اپنی پالیسی، پاکستان کی اپنی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ یہاں تو بہت سے لوگوں نے انہیں پاکستان حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ پالیسیاں کام نہیں کریں گی، لیکن ہم نے وہ دور دیکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے واضح کر دیا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند رہے گی، پاکستانیوں کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں تجارت سے۔ دیکھیے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اوپن نہیں کی ہے تجارت، میں تو صرف ان کے مفاد کی یا انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کھول رہے ہیں۔ پاکستان فی الحال نہیں جو ہے وہ اس چیز کو کھولے گا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اب کم از کم کچھ تو سبق لے لینا چاہیے اور واضح پالیسی افغانستان پہ اڈاپٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ماضی میں جو کبھی ڈبل ٹریک کی پالیسی پاکستان چلاتا تھا، کبھی ٹرپل ٹریک کی پالیسی پاکستان افغانستان پہ چلاتا تھا، اور کوئی اگر ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر افغان مہاجرین کے بارے میں کوئی تنقید کر دے یا افغان طالبان کے بارے کے متعلق کوئی تنقید کر دے، اس کی شامت آ جاتی تھی اس ملک کے اندر۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان کو دو پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بارڈر سیکیورٹی انہانس کریں، بارڈر کی موومنٹ کنٹرول کریں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر خطرہ ہے اور کوئی ضرورت ہو تو وہ جو ٹارگٹس کو افغانستان کے اندر سٹرائک کریں، جو کہ پاکستان کر سکتا ہے، کیونکہ اتنی ٹیکنیکل نو ہاؤ پاکستان کے پاس ہے، انفارمیشن بھی پاکستان کے ہے، تو پاکستان ان کے اڈوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے تاکہ افغانستان کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے اس کی۔ باقی رہا ڈیم بنا رہے ہیں، بنانے دیں ڈیم، کوئی ڈیم 2-4 دن میں تو بنا نہیں کرتے، وہ تو ایک طویل عرصے کا کام ہے، وہ صرف ایک پروپیگنڈے کے لیے انڈیا انکریج کر رہا ہے، اس سے فوری طور پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے۔ فوری طور پہ جس چیز کا امپیکٹ ہے وہ ہے کہ پاکستان اب کس قسم کی پالیسی افغانستان کی طرف اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے۔ صرف پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے اندر بھی دباؤ بلڈ ہوتا ہے کہ ایک ریلیشن شپ کو قائم رکھا جائے، مثلا ٹریڈ میں پاکستان جہاں افغانستان بینیفٹ کرتا ہے وہاں پاکستان میں بھی لوگ بینیفٹ کرتے ہیں اس ٹریڈ سے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس ٹریڈ کو ریزیوم کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن زیادہ نقصان کس کا ہے ڈاکٹر صاحب اگر ٹرانزٹ ٹریڈ بند؟ دیکھیں، اس میں نقصان زیادہ افغانستانی کا ہوتا ہے، کیونکہ افغانستان کی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے پاکستان کے اوپر، اس کی زیادہ تجارت پاکستان سے ہے یا پاکستان کے ذریعے ہے۔ باقی ایران سے بھی ان کی کچھ ٹریڈ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جو ایکسیس ٹو سی ہے وہ ایران سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا کراچی ان کو قریب پڑتا ہے۔ تو اگر پاکستان اس میں بارگین کرے کہ اگر وہ کوئی کنسیشن لینی ہے اس نے اس سلسلے میں، تو افغانستان یہ گارنٹی دے کہ وہاں سے اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور وہ ان تنظیموں کو
حوصلہ شکنی کرے گا اور وہ آزادی نہیں ہوگی جو اس وقت ان کو مہیا ہے، ٹھیک تب ہے، پاکستان جو ہے وہ پھر ٹریڈ میں فیسلٹیز دے سکتا ٹھیک ہے۔ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ایسا ٹول ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کا جس کو استعمال کر کے ٹرانزٹ اور بائی لیٹرل ہم دونوں اپنے جو ہیں مطالبات منوا سکتے ہیں اور ہمارے تحفظات بڑی حد تک دور ہو سکتے ہیں۔